اس وقت جو اسرائیل کی جو زمینی پیش قدمی ہے پچھلے 2 دن میں، اس میں کافی تیزی آئی ہے. یہ فوجیں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں. ان کا جو فوکس نظر آتا ہے وہ ناردرن غزہ یعنی کہ شمالی غزہ کا جو مین جو بڑا شہر ہے وہ نظر آتا ہے. اور وہاں پہ بھی جو بڑا ہسپتال ہے القدس کے نام سے، اس پہ وہ زیرو ان کر رہے ہیں. جو بمباری ہو رہی ہے، جو راکٹ گرائے جا رہے ہیں، اب وہ ہسپتال سے بہت ہی قریب گر رہے ہیں، ٹو دا ایکسٹینٹ کہ وہاں پہ جو لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں، جو کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، 14,000 کے قریب لوگ وہاں پہ در بدر ہو کر وہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اندر مریض ہیں، ان میں ایک خوف و ہراس ہے. وہاں کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس ہسپتال میں بہت سارے بچے بھی داخل ہیں جو کوئی ICU میں ہیں، کوئی وینٹیلیٹر پر ہیں. اسرائیل کا الٹیمیٹم یہ ہے کہ آپ سب لوگ یہاں سے نکل جائیں. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہم کہیں نہیں جا سکتے، یہ ایک ہسپتال ہے، یہاں پر جو لوگ ہیں وہ آلریڈی بہت ہی بری صورتحال میں ہیں. لیکن اسرائیل بضد ہے اور اس کے جو ٹینک ہیں، فوجی ہیں، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں. جو رفح کراسنگ ہے جہاں سے امداد آنی تھی، وہ امداد بھی نہیں آ رہی. اور جو تازہ رپورٹس ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جب سے یہ 3 ہفتے کے دوران جب سے یہ معاملات شروع ہوئے ہیں، بمشکل کوئی 125 ٹرکوں کو آنے دیا گیا ہے، جو کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. نارملی وہاں پر رفح کراسنگ سے ایجپٹ سے سینکڑوں ٹرک ایک دن میں گزرتے تھے، روزانہ 500 کے قریب، کم از کم 500 کے قریب. لیکن وہاں سے بھی جو ہے پوری وہ ناکہ بندی کی صورتحال ہے. تو UN نے بھی بار بار اب کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی کہ ہم مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں، ہم کچھ نہیں کر پا رہے. UN کو تو میں تو کہتا ہوں ڈسبینڈ ہی کرتے، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے میں UN کی ایک ٹویٹ پڑھا تھا کہ وی ہیو لاسٹ سو مینی آف آور کولیگس. سر یہ کسی پارک میں والیٹ آپ کی گم نہیں گئی کہ آپ نے لوز کیا ہے، قتل کیے گئے ہیں اسرائیل کے ہاتھوں. اقوام متحدہ یہ بات نہیں کہہ سکتی اپنی ایک ٹویٹ میں، تو آپ ان سے کیا امید جوڑ کے بیٹھے؟ نہیں، لیکن اس کے باوجود امید اس لیے جوڑنی چاہیے کہ اس وقت گراؤنڈ میں اگر کوئی ہے تو وہ UN سے ایفیلیٹڈ ایجنسیز ہیں. مثلاً اب یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک UNRWA جو ہے فلسطینیوں کی پناہ گزینوں کی دیکھ بھال کی ایجنسی، اس کے 63 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں. کسی بھی کانفلکٹ میں اتنی کم مدت میں اقوام متحدہ کے اہلکار کبھی بھی نہیں مارے گئے. 24 صحافی ان 3 ہفتوں میں جاں بحق ہوئے ہیں. کسی بھی کانفلکٹ میں دنیا میں آج تک سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کم از کم 3 ہفتے میں 24 صحافی نہیں مارے گئے. تو یہ جو صورتحال ہے. اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ مجھے اس سے زیادہ حیرت اس بات پہ ہے کہ اسرائیل کو ٹارگٹ کیسے مل جاتے ہیں. پرسوں اس نے 450 ٹارگٹ ڈھونڈ لیے غزہ سٹی میں، جن کو اس نے تباہ کر دیا. گزری رات کو 600 ٹارگٹ اسے مل گئے. ٹارگٹ سے کیا مراد ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو چلتے پھرتے انسان ہیں وہ بھی ان 600 میں شامل ہیں، اس لیے کہ جس علاقے میں 2 لاکھ گھر جو ہیں وہ برباد ہو جائیں، 32,000 جو بلڈنگیں ملٹائی سٹوری وہ ختم ہو جائیں، 11 ہاسپٹل، 3 چرچ اور 20 مساجد ختم ہو جائیں، یار وہ ٹارگٹ کیا رہا ہوگا؟ آپ نے کہا نا وہ بھی ٹارگٹ نہیں ہے، وہ ہی ٹارگٹ.